دوسرا پورشن what smart Muslims do is they do an action which requires zero effort. وہ ایک عمل ایسے کرتے ہیں جس پہ زیرو ایفرٹ لگتی ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے, اور وہ یہ کہ they are silent. They have this beautiful attribute of being silent. وہ زیادہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں گیدرنگس میں, ڈیبیٹس میں, یا جب بری کچھ آپس میں فطرے میں لوگ پڑھ رہے ہو تو پھر اس سے دور ہو جاتے ہیں. عطا بن ابی رباح, اللہ اکبر, ان کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا اور کوئی حدیث لے کے آتا اور وہ حدیث عطا بن ابی رباح کو حفظ ہوتی اور وہ سالوں سال سے وہ حدیث کو پڑھا رہے ہوتے اور بتا رہے ہوتے, اس کے فقہی مسائل, اس کی شرح اور سب کر چکے ہوتے, لیکن کوئی شخص آتا نا ان کے پاس تو اسے غور سے کان لگا کے اس کی بات کو سنتے اور نوٹ کرتے اور کہتے اللہ اکبر, اور اس کو ٹینشن دیتے تاکہ اس کو اچھا لگے. حالانکہ عطا بن ابی رباح نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ حدیث پڑھ کے پڑھا چکے ہوتے تھے. اور عطا بن ابی رباح کون ہے؟ جنہوں نے عبداللہ ابن عباس کی سیٹ لی. عبداللہ بن عباس کی جو مفتی کی سیٹ تھی ان کے وفات کے بعد عطا بن ابی رباح نے لی, اور یہ غلام تھے ایک خاتون کے, تو ان کا جو نالج تھا اور ان کا جو دین کی تڑپ تھی اور علم کے لیے حرص تھا اتنا زیادہ تھا کہ ان خاتون نے شی واز اے اسمارٹ وومن, کہا کہ آپ کو میں آزاد کرتی ہوں, آپ جائیں, بیکاز اگر میں نے آپ کو آزاد کر دیا تو یو ول بینیفٹ دس امہ انشاءاللہ. اور نے آزاد کر دیا, اور عطا بن ابی رباح نے عبداللہ بن عباس سے علم لیا اور عبداللہ بن عباس کی سیٹ پہ حرم میں مفتی رہے. اور سلیمان بن عبد الملک جو کہ بادشاہ تھا, مسلمانوں خلیفہ تھا, وہ ان کی گیدرنگز میں آ کے بیٹھا کرتا تھا اور ان سے سوال کیا کرتا, یعنی the خلیفہ of مسلمین used to come. اور عطا بن ابی رباح کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ یعنی کہ میں نے سنی بھی ہے, مجھے پتہ ہے, چلو نہیں. جب بھی کوئی بات لے کے آتا تو اس کی بات غور سے سنتے, اس پہ نوٹ کرتے, اور اس کی ایسے سنتے جیسے آج تک انہیں سے حدیث سے سنتے. وہیب ابن الورد کہتے ہیں کہ حکمہ is 10 parts, اور یاد رکھیں حکمت کتنی بڑی چیز ہے. یوت الحکمۃ من یشاء, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جس کو مرضی چاہوں حکمت دوں. ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس کو میں نے حکمت دے دی اس کو بڑی خیر کثیر, بہت نواز دی میں نے اس کو. سورہ بقرہ کی 269 نمبر آیت ہے. وہیب ابن الورد کہتے ہیں کہ حکمہ is 10 parts, 10 حصے ہیں اس کے, and 9 of those parts is silence. اس کے جو 9 حصے ہیں وہ خاموشی ہے. خاموشی سے انسان سنے چل کیا رہا ہے. اور he also said کہ a person who is silent can gather thoughts, وہ اپنے خیالات کو, اپنی باتوں کو سمیٹ لیتا ہے, اور he knows what to speak and when to speak, rather than a person جو کہ بس جب بھی دل چاہا اور بول دیا. میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو کسی نے بولا ہم نے جواب دیا, پھر کسی نے بولا ہم نے جواب دیا, اور کرتے چاہے وہ گپ شپ ہی ہے, جو چیز بھی ہے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ سم ٹائمز وین یو گو ٹو آور ہاؤس یا اکیلے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ یار میں نے کیا بولا, مجھے اس طرح جواب دینا چاہیے تھا, مجھے اس طرح بات کرنی چاہیے تھی, مجھے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے تھی لوگوں کے ساتھ, میں نے کیوں نہیں کیا. وائی؟ بیکاز وی ور اسپیکنگ اینڈ اسپیکنگ اینڈ اسپیکنگ. بٹ اے پرسن ہو از سائلنٹ کین گیدر آل ہز تھاٹس اینڈ کین کم out with gems. So silence is beautiful, جس کو ہم unfortunately چھوڑ چکے ہیں. So سلف کہا کرتے تھے کہ silence is عبادہ, silence is العبادہ, الصمت عبادہ من غیر عناء, کہ silence is عبادہ من غیر عناء, without any effort. سبحان اللہ, یعنی ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور خاموش بیٹھا ہے, یہ عبادت ہے اس کی. فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, جو اللہ اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے, خاموش رہے. خاموش رہنا اور برے بول سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا is an عبادہ من غیر عناء, without any effort. کوئی ایفرٹ نہیں کر رہا اور میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں, یہ مجھے سبحان اللہ اجر مل رہا ہے اس کا. وَزِینَةُ من غیر حُلِی, اور ایڈورنمنٹ ہے, یعنی اچھا لگنا ہے وداؤٹ جیولری. وزینۃ من غیر حلی, یعنی it makes you beautiful without jewelry, without spending a lot on the gold and silver and watches and clothes and everything. No, یہ انسان کے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے خاموشی. وحیبۃ من غیر سلطان, اور یہ ایک طرح سے ہیبت, پرسٹیج بڑھاتی ہے
وداؤٹ اتھارٹی. پرسٹیج, ہیبت, وقار, روب, دبدبا بڑھاتی ہے انسان کا, وداؤٹ ہیونگ گارڈز اینڈ سیکورٹی اینڈ پروٹوکال اینڈ انٹوراج. نہیں, انسان کا جو وقار بڑھتا ہے وہ ہیبت میں غیر سلطان, یعنی وداؤٹ اتھارٹی, وداؤٹ آنرشپ, اس کی وہ عزت میں اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے. وَحِسْنُ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ, اور یہ ایک فورٹرس ہے انسان کا وداؤٹ والز. یعنی میں کسی فزیکلی, ہم کسی والز یا دیواروں میں نہیں بیٹھے بڑی بڑی, لیکن جو سائلنس ہے نا, اتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا کے رکھتی ہے. بیکاز وی آر سائلنٹ. A person who is silent is like he is sitting in a fortress, جہاں پہ اس کو خوف اور خطرہ نہیں ہے, بیکاز اس کی زبان اس نے بند کی ہوئی ہے. وَرَاحَةٌ لِلْكَاتِبِينَ مِنْ غَيْرِ تَعْبٍ, اور جو ہمارے 2 اینجلز ہیں جو ہر ٹائم یعنی لکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی راحت کا باعث ہے. راحت کا باعث کس طرح سے کہ وہ سبحان اللہ, we are making them write each and every word, اور جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنا وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. So it is a relaxation for them as well, کہ they can relax a bit. وَغَنِيَّةً عَنِ الْيَتَدَى, اللہ اکبر. اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ کہ it is, you don't need to excuse your you don't need to apologize people for your mistakes. It is needless of apology. یعنی آپ کو لوگوں کو معذرت نہیں کرنی پڑتی کہ معذرت, میں نے, مجھ سے یہ بات نکل گئی تھی, میں نے وہ بات کر دی تھی, وہ میں غصے میں آ گئی. نہیں, آپ کو غنی کر دیتی ہے اس چیز سے, اپولوجی سے, معافی مانگنے سے, بیکاز یو آر سائلنٹ. جو انسان سائلنٹ ہے وہ مسٹیکس بہت کم کرتا ہے. سو اٹ از بیوٹیفل. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یو کنٹرول یور ٹنگ وین یو آر سائلنٹ, اینڈ اٹ کنٹرولز یو وین یو اسپیک. جب تک ہم خاموش ہیں, یہ دانتوں کے پیچھے ہے, ہم زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں, اور جب ہم نے منہ کھولا اور بولنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں یہ کنٹرول کرتی ہے. اور جو یہ زبان ہے نا, یہ پریزن میں ہوتی ہے. وین وی اسپیک وی لیٹ اٹ آؤٹ, وی لیٹ اٹ فری. یہ پریزر کو ہم ایک طرح سے چھوڑیں, جو مرضی کرنا ہے کرو, پھر جو مرضی کرنا ہے کرتی ہے, بولتی ہے. یاد رکھیں کہ گولی اور تلوار سے اتنے زیادہ زخم لوگوں کو نہیں لگے آج تک جتنے زبان نے لوگوں کو زخم لگائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کہتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء روزانہ صبح پناہ مانگتے ہیں زبان سے, کہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بچ جائیں گے, اور اگر تم سیدھی نہ رہی یا تم خراب ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی, تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے, ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اینڈ ایوری بیٹل always started with a single word. ہر فائٹ, ہر ہاتھا پائی سے پہلے ایک لفظ ہوتا تھا جس سے شروع ہوتی تھی. امیجن اگر ہم اس چیز کو, میں آپ سے ایک وہ شیئر بھی کرتا ہوں, ایک بڑا فنی انسیڈنٹ, جس میں خاتون آئی اور وہ ایک عالم صاحب کے پاس آئی جو انفارچونیٹلی تعویذ لکھا کرتے تھے. اب ہمیں پتہ ہے کہ تعویذ پہننا لکھنا ذرا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, لیکن بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. تو وہ ایک مولوی صاحب کے پاس چلی گئی کہ مولوی صاحب, میری بہو, میری جو نند ہے, بڑے مسائل ہیں, بڑی اچھی عورت نہیں ہے, میری ساس, اس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں, میرا ہسبینڈ وہ بھی بڑے مسئلے کرتا ہے, میرا سسر, سب کے ساتھ بڑے مسائل ہیں, میں بڑی شریف ہوں اور بڑا مسئلہ ہے, تو کائنڈلی کوئی ایسا تعویذ دینا جو سب کو نا بہترین, میرے جو پورا سب کے ساتھ مسائل نا ختم کر دے. تو مولوی صاحب نے ایسے پرچی پہ کہا, انہوں نے کہا بڑا کمال کا تعویذ دے رہا ہوں اور بڑا قیمت ہے اس کی, بڑا خرچہ آئے گا آپ کو. انہوں نے کہا دیں, میرے زندگی آسان ہو جائے گی. انہوں نے دیا. انہوں نے کہا لیکن ایک شرط ہے, اس تعویذ کو جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں آپ اس طرح استعمال کریں گے تو افیکٹو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, پھر ورنہ آپ کے پیسے بھی ضائع اور کام بھی. انہوں نے کہا کس طرح کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جب بھی آپ صبح اپنا کام شام کر کے نیچے آتی ہیں, سب کے ساتھ بیٹھتی ہیں نا, تو آپ نے اس تعویذ کو نا اپنے پیچھے مولر ٹیتھ میں, یعنی جو پیچھے والے دانت ہیں, انہیں زور سے نا چبا لیں اور دبا کے, جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں آپ نے دبا کے رکھنا ہے, تب بھی افیکٹو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو ٹھیک ہے, وہ یہ کرتی تھی. 2-3 ہفتے گزرے, وہ آئی, وہ پیسے دیے اور کہا مولوی صاحب کیا کمال کا تعویذ دیا آپ نے, مزہ آ گیا, سارے مسئلے ختم ہو گئے. تو اس نے کہا کہ مقصد آپ کا بس منہ بند کرانا تھا اور کچھ نہیں تھا. یعنی سبحان اللہ, اگر ہم اپنا منہ بند کر لیں ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اور ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ بیوٹیفل از سائلنس, کتنی کمال کی چیز ہے یہ سائلنس, اسپیشلی ان سینسٹیو میٹرز.
کیونکہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ بولے تو وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے اور وہ تباہ ہو گئے لوگوں کے ہاتھوں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو خاموش رہا اور خاموشی نے اس کو تباہ کیا. جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ, ہاؤ بیوٹیفل از اٹ. اور عمر بن خطاب, اللہ اکبر, تو جب احنف بن قیس سے بات کر رہے تھے نا تو انہوں نے بڑی کمال کی نصیحت کی اور کہتے ہیں کہ احنف, the more one laughs the less dignity he will possess. جو جتنا زیادہ ہنستا ہے اتنا وقار اس کا کام ہوتا ہے. whoever jokes excessively is a person who will be taken lightly. جو زیادہ جوک کرتا ہے excessively وہ ایسا شخص ہے جس کو لائٹ لیا جائے گا, اس کا وقار اور ہیبت اور خوف نہیں ہوگا لوگوں پہ. whoever does something frequently will be known by that thing. جو شخص frequently کرتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے پہچانا جائے گا. اگر تم باتیں زیادہ کرتے ہو, جوک زیادہ کرتے ہو, تم اس کی وجہ سے پہچانے جاؤ گے. اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے, اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے, اور جس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے اس میں کم تقویٰ ہوتا ہے, اور جس میں کم تقویٰ ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ. اللہ اکبر. یہ صفت الصفا میں عمر بن خطاب نے احنف بن قیس کو نصیحت کی. اینڈ ہاؤ پروفاؤنڈ آر دیز ورڈس. اگر میں اور آپ غور کریں